الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین وبارک وسلم۔ آج کی نشست میں بانجھ عقیمہ عورت کے لیے ایک ایسا نسخہ جو ہمارے مشائخ کے معمولات میں رہا ہے اور معمولہ مشائخ ہے وہ عرض کروں گا۔ یہ انار کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے دیا جانے والا عمل ہے جو بانجھ عورت کے لیے پڑھ کر کے دیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انار کی 4 قاشیں اس طرح کریں گے کہ وہ ایک دوسرے سے منقطع نہ ہوں، جیسے پھل فروش حضرات کاٹ کر کے پھل کو اس طریقے سے امرود وغیرہ کو یا انار کو اس طریقے سے کاٹ کر کے جیسے ڈسپلے میں رکھتے ہیں نا دکھانے کے لیے، تو اسی طریقے سے انار کی 4 قاشیں کریں گے، وہ ایک دوسرے سے منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے دم کرنا شروع کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چند مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ یاسین شریف شروع کریں، اور پہلی مبین پر جب آپ پہنچے تو اس پورے انار پہ دم کر دیں، پھر واپس لوٹ آئیں، پھر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ یاسین شروع کریں، دوسری مبین پر پہنچے تو پھر انار پہ دم کریں، اسی طریقے سے پھر واپس لوٹ آئیں، پھر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کریں، تیسری مبین پر پہنچے تو انار پہ دم کریں، اسی طریقے سے چوتھی مبین پر، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں مبین پر پڑھ کر کے دم کرنا ہے، یعنی کہ ہر مبین پر دم کرنا اور پھر لوٹ آنا ہے، شروع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب 7ویں مبین پر دم کریں گے تو اس کے بعد پھر مکمل سورہ یاسین ایک مرتبہ مکمل پڑھیں گے، سادہ طریقے سے جیسے پڑھتے ہیں، اور پھر انار پہ دم کر دیں گے، یعنی 8ویں مرتبہ مکمل پڑھنا ہے اور دم کر دینا ہے۔ بس یہ دم ہو گیا، اور اس کے ساتھ میں 250 گرام کشمش اور 250 گرام بھنے ہوئے چنے یہ پہلے ہی رکھ لینا ہے۔ جب دم کر کے فارغ ہو تو پھر ان کشمش اور چنوں پر 7 سلاطین کی فاتحہ دینی ہے۔ ان کے اسماء جو ہے وہ یہاں پہ میں لکھوا دوں گا، وہ آپ دیکھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے، اور ویب سائٹ پر بھی ڈلوا دیا جا رہا ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ لیں گے۔ ان کی فاتحہ دینی ہے چنوں پر اور کشمش پر، اور اس کے بعد اس کو بچوں میں تقسیم کر دینا ہے، اور یہ فاتحہ دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے، یا جو بانجھ عورت ہے یا اس کا شوہر ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس کو بچوں میں، نابالغ چھوٹے بچوں میں تقسیم کرانا ہے۔ تو یہ کرا دیں گے۔ اس کے بعد عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اس کے بعد ہی یہ انار کا عمل کیا جائے، یعنی اس پر پڑھ کر کے دم کیا جائے اور عورت کو کھانے کے لیے۔ تو عورت جب غسل حیض سے فارغ ہوگی تو یہ انار پڑھ کر کے دیں گے اور پورا انار وہ کھائے گی۔ اس کے بعد اسی شب اپنے شوہر سے ہم بستر ہوگی، اللہ تعالیٰ دامن مراد کو گوہر سے پر کر دے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انار کا کوئی بھی ایک دانہ وہ ضائع نہ ہو یا کھانے سے نہ رہ جائے، اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جیسے کہ ایک واقعہ مشہور ہے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ آپ کو جب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت اور جانشینی کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو اس محفل میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ ارشاد فرمایا۔ اس واقعے کو حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس محفل میں اپنے بچپن کا یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو پاک پٹن میں حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے،
اور آپ لوگوں سے پوچھتے کہ یہاں کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑے کوئی صوفی ہے یا کوئی بڑے عالم ہیں تو ان کا پتہ بتاؤ کہ ان کی صحبت سے فیض حاصل کروں. تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ایسے کوئی بڑے بزرگ نہیں، البتہ ایک بچہ ہے جو مسجد میں رہتا ہے زیادہ تر اور دن بھر روزے رکھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں نفلیں ادا کرتا رہتا ہے اور اکثر اوقات مسجد میں رہتا ہے. تو یہ بچہ وہ خود تھے، وہ خود اپنا واقعہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جیسے بتا رہے ہیں. تو جب جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملے بابا فرید الدین گنج شکر سے، تو ایک انار بابا فرید کو آپ نے عطا فرمایا. چونکہ بابا فرید روزے سے تھے تو انہوں نے اس انار کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک دانہ انار کا زمین پہ گر گیا. اس کو آپ نے اٹھا کر کے رکھ لیا اور اسی دانے سے آپ نے افطار کیا. تو جب اس واقعے کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے شیخ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرید الدین تم کو آج جو کچھ ملا ہے وہ انار کے اسی ایک دانے کی برکت ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ انار کے کس دانے میں برکت ہے یا کسی بھی اناج کے کس دانے میں برکت ہے، تو اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اور بالخصوص اگر مشائخ سے اور بزرگان دین سے کھانے پینے کی کوئی چیز ملے تو اس کو بالکل اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اور فقیر کا معمول یہ ہے کہ جب میری والدہ کچھ کھانے کے لیے دیتی تو میں اس کو منع نہیں کرتا اور اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے اس کو کھا لوں اور اس کو ایک دعا اور اس قسم کے فیوز و برکات کو تصور کرتا ہوں کہ کیا بعید ہے کہ مجھے بھی وہ اس قسم کی کوئی نعمت ملے اپنی والدہ سے یا اپنے بزرگوں کے عطا کردہ کسی چیز کھانے پینے کی کسی اشیاء سے اس کو کھا لینے سے. تو یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے. تو خیر یہ ایک واقعہ ہم نے افادے کے طور پر بتایا کیونکہ اس سے ریلیٹڈ تھا اور انار کا بھی اس میں ذکر ہے. تو یہ کریں جتنے ہمارے احباب روحانی معالجین ہیں وہ اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں. جتنے ہمارے احباب جو فقیر کی نگرانی میں اعمال وغیرہ چلے وغیرہ کر رہے ہیں ان سب کو اس کی اجازت ہے اور دنیا بھر کے عاملین اس سے استفادہ کریں. جو حضرات خود سے اس عمل کو کرنا چاہیں اور کوئی خاتون اگر خود سے اس عمل کو کرنا چاہے تو اپنے لیے وہ خود سے کر سکتی ہے، شوہر یا بھائی پڑھ کر کے دے سکتا ہے. سب کچھ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس جو طریقہ جیسے بتایا گیا اس طریقے سے کر لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی برکت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.